بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رجیم اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان نوٹیفیکیشن کے معاملے پر دراڑ پڑ چکی ہے۔ یہ دراڑ پڑنے کا اعتراف میاں نواز شریف کے قریبی حامی بھی کر رہے ہیں۔ وہ اس میں عاصمہ شیرازی ہیں، وہ اس میں ابصار عالم سر فہرست ہیں۔ ابصار عالم کی طرف سے تو غصے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ ان کی طرف سے یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے، وہ کا مطلب یہ ہے میاں نواز شریف اور ان کے ساتھی وہ نہیں چاہتے کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کمانڈر آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف کا عہدہ ایک ہی شخص میں مرتکز کر دیا جائے۔ یہ الگ الگ ہونے چاہیے۔ یہ ابصار عالم کی طرف سے کہا گیا ہے۔ عاصمہ شیرازی کی طرف سے تو زیادہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ دراڑ واقعی پڑ چکی ہے۔ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بھی بتا دیا عاصمہ شیرازی نے، عاصمہ شہزادی ان کو کہہ لیں یا عاصمہ شیرازی کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ شہزادی اس لیے کہنا چاہیے کہ میاں نواز شریف کے بہت ہی ان کو قریب سمجھا جا رہا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اسی طرح سے دراڑ یہ پڑ چکی ہے جس طرح سے عمران خان اور جنرل باجوہ کے مابین دراڑ پڑی تھی، اور ایک بات پر دراڑ پڑی تھی، ڈی جی آئی ایس آئی کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے یا تبادلے کے حوالے سے عمران خان اور ان کے مابین ایسا کچھ ہو گیا تھا کہ فرق پڑتا چلا گیا، دراڑ وسیع ہوتی چلی گئی۔ عاصمہ شیرازی ہی کی طرف سے یہ واقعہ ایک مرتبہ پھر دہرایا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا اور اسد عمر کہتے ہیں کہ میں اور شاہ محمود قریشی جنرل باجوہ سے ملنے گئے، ہو سکتا ہے عمران خان کے ساتھ گئے ہوں، اور وہی معاملہ تھا ڈی جی آئی ایس آئی کا تبادلہ۔ وہ کہتے ہیں کہ معاملہ وہاں پہ حل ہو گیا۔ جب ہم باہر نکلے تو وہ کہتے ہیں میں نے شاہ جی سے کہا، شاہ محمود قریشی سے کہا کہ معاملہ حل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا معاملہ حل ہو گیا لیکن دراڑ تو پڑ گئی نا، اور وہ ایسی دراڑ پڑی کہ عمران خان کو 2-4-6 مہینے کے بعد گھر جانا پڑا تھا۔ اسی طرح سے عاصمہ شیرازی صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ دراڑ پڑ گئی ہے۔ یہاں پہ آ کے ان کی سوئی رک جاتی ہے، بلکہ ان پر خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ نہیں بتاتی کہ کیا اسی طرح کی یہ دراڑ ہے اور پھر ان کا بھی جانا ٹھہر گیا۔ وہ کہتی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو دراڑ پڑی ہے یہ پور ہو سکتی ہے، شہباز شریف صاحب کے اس کو پور کر لیتے ہیں یا پھر نہیں کرتے۔ دراڑ کس طرح سے پڑ گئی، میاں نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں، شہباز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف کے حوالے سے خاموشی بہتر ہے کیونکہ وہ عموماً خاموش رہتے ہیں۔ ان کی طرف سے کوئی بھی ایکشن سامنے آنے کی توقع نہیں ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی قسم کا ان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آ جائے۔ بہرحال میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے اپنے پیادے دوڑا دیے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب ایک عہدہ اپنے پاس رکھیں۔ تو ناظرین، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ دراڑ جب پڑ جاتی ہے تو اس کو پھر فوراً کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے، اور دیکھتے ہیں پھر آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ جس طرح سے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے مسلم لیگ نون والوں سے، آپ تو بھاگ کر دوڑ کر 26ویں آئینی ترمیم پہلے کرواتے ہیں، اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کروا لیتے ہیں، تو اس وقت آپ کو کیوں نہیں خیال آیا کہ یہ اختیارات ایک شخصیت میں مرتکز ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ موقع نہیں تھا کیونکہ یہ طاقت میں تھے۔ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب بھی اس موقع پر تھوڑا سا وہ پسپائی کی طرف چلے جائیں اور ان کی بات مان لیں، اور اس کے بعد جب ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا تو پھر وہ ان کے ساتھ وہی کر دیں جو باجوہ صاحب کی طرف سے عمران خان کی حکومت کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آج بھی طاقت میں ہے، گو کہ ان کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی پوری کی پوری فورس، پوری کی پوری طاقت جناب فیلڈ مارشل صاحب ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کسی وقت کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے اختیارات کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور مسلم لیگ نون والے اگلی چال کب چلتے ہیں۔ سر دوستو، یہ دیکھنا ہے کہ نوٹیفیکیشن آتا ہے کب آتا ہے اور اس میں کیا لکھا گیا ہوتا ہے۔ کیا 28ویں آئینی ترمیم آئے گی جس میں مسلم لیگ نون والے جو چاہتے ہیں فیلڈ مارشل کے اختیارات کو کم کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم کب آتی ہے۔ عاصمہ شیرازی صاحبہ ایک اور بڑی دور کی کوڑی لائی ہے۔ وہ کہتی ہیں نواز شریف صاحب عمران خان کی رہائی کیوں چاہتے ہیں، ان کی طرف سے کیوں کہا گیا کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے سوچا گیا کہ شاید عمران خان کی رہائی میاں نواز شریف صاحب انسانیت کی ہمدردی کے تحت چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عاصمہ شیرازی کی طرف سے بتایا گیا، انہوں نے بھی بڑی دور کی کوڑی لاتے ہوئے ایک ماضی سے مثال
مثال لاتے ہوئے کہا محمد خان جنہیں جو کہ حکومت تھی تو اس موقع پر بے نظیر بھٹو پاکستان سے باہر تھی، پاکستان آنا چاہتی تھی، لیکن جنرل ضیاء الحق نے کہہ دیا کہ ان کو پاکستان آنے نہیں دیا جائے گا۔ تو اس موقع پر محمد خان جنہیں جو ان کے وزیر اعظم تھے وہ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ جناب صدر صاحب بے نظیر بھٹو کو پاکستان آنے دیجئے، اگر وہ الیکشن کے موقع پر آئیں تو ان کی ہمدردیاں مزید عوام میں زیادہ ہو جائیں گی اور وہ کلین سویپ کر سکتی ہیں یا اکثریت سے جیت سکتی ہیں۔ اگر وہ آج آ جاتی ہیں، 1-2 سال پہلے انتخابات سے آ جاتی ہیں، انہوں نے بھی سوچا تھا کہ 5 سال کے بعد انتخابات ہوتے ہیں، انہوں نے بھی سوچا تھا کہ 5 سال کے بعد انتخابات ہونے ہیں، 2-3 سال بے نظیر بھٹو پاکستان میں رہیں گی تو عوام کے اندر ان کی اس طرح سے ہمدردی نہیں ہوگی جس طرح سے وہ انتخابات سے 2-3 مہینے پہلے آئیں گی، اس لیے پھر بے نظیر بھٹو کو پاکستان آنے دیا گیا۔ یہ تو الگ بات ہے کہ خود نے جو صاحب یہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکے تھے، 2.5 سال 3 سال بعد یا 3 سال کے بعد ہی ان کی حکومت بھی توڑ دی گئی تھی، اس لیے بے نظیر بھٹو جب پاکستان آئیں تو اس کے جلد بعد ہی انتخابات ہو گئے۔ جس طرح سے محمد خان جنہیں جو کا اندازہ تھا کہ بے نظیر بھٹو آئیں گی، جلد انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو اکثریت مل سکتی ہے یا پھر وہ جیت سکتی ہیں۔ آسمہ شیرازی صاحبہ کی طرف سے اسی مثال کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس لیے چاہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے، ابھی انتخابات میں 2-3 سال پڑے ہوئے ہیں، 2029 میں انتخابات ہونے ہیں، اس وقت تک عمران خان عوام میں ناک آؤٹ ہو جائیں گے۔ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ عمران خان سیاسی طور پر 2-3 سال میں انتخابات سے قبل ناک آؤٹ ہو جائیں گے۔ اگر ان کو اس موقع پر رہا کیا گیا جب انتخابات میں تھوڑا عرصہ رہ جائے گا، چند مہینے رہ جائیں گے، تو پھر وہ کلین سویپ کر سکتے ہیں۔ اس لیے میاں نواز شریف صاحب عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کی طرف سے شاید یہ سوچا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب انسانی ہمدردی کے تحت عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو باقی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جس طرح سے عمران خان کہا کرتے تھے کہ یہ میر جعفر ہے، یہ میر صادق ہے، انہوں نے ایک موقع پر کہہ دیا کہ ٹیپو سلطان کا سپہ سالار میر جعفر، ایسا انہوں نے اشارہ کر دیا۔ تو پارلیمنٹ کی طرف سے یہی جو پارلیمنٹ جو عمران خان کو نکال کے ان کے خلاف عدم اعتماد جنرل باجوہ کے توسط سے پیش کر کے اقتدار میں آئی تھی، تو ان کی طرف سے قرارداد ایک پیش کی گئی قومی اسمبلی میں اور سارے لوگوں نے جنرل باجوہ کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ سارے لوگوں نے اس موقع پر عمران خان کے خلاف قرارداد منظور کی تھی اور اس موقع پر کہا گیا تھا کہ عمران خان نے میر جعفر کہا جنرل باجوہ کو، یہ سپہ سالار ہیں، ان کو انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن ان کا اشارہ انہی کی طرف ہے۔ ایک قرارداد بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ منظور کی گئی تھی عمران خان کے خلاف، اور میاں نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ آسمہ شیرازی صاحبہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب عمران خان کو ایک بہت چھوٹا مخالف سمجھتے ہیں۔ جو کوئی نواز شریف کے ساتھ ہوا وہ یہ کہتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ اس میں عمران خان ایک چھوٹا سا مورا تھا، جبکہ ان سے بڑے بڑے مورے جس طرح سے جنرل باجوہ ہیں، جنرل فیض حمید ہے، جنرل فیض حمید تو پہلے ہی قابو میں ہے۔ تو جنرل باجوہ کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب یہ بات کرتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ آپ کے سامنے یہ بات رکھنی تھی کہ کیسے یہ ان کی چاپلوسی کیا کرتے تھے، ان کے حق میں قرارداد باقاعدہ قومی اسمبلی میں سینٹ میں منظور کروایا کرتے تھے۔ آج ان کے احتساب کا مطالبہ میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں اسی وقت، جیسا کہ ہم نے اس موضوع سے پہلے بات کی تھی کہ عمران خان کی طرف سے اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں کو بھی میر جعفر قرار دیا گیا ہے۔ وہ کون سے میر جعفر ہیں؟ تو اس حوالے سے NDU میں ایک ورکشاپ ہوتی ہے، فیلڈ مارشل صاحب بھی وہاں پہ گئے ہوتے ہیں، اس میں تحریک انصاف کے بھی کچھ لوگ چلے جاتے ہیں۔ پہلے نام سامنے نہیں آئے تھے، اب نام سامنے آ گئے ہیں۔ عمران خان کو ان کی بہنوں کی طرف سے بتایا گیا کہ کچھ لوگ وہاں پہ گئے تھے، تو عمران خان نے کہا کہ یہ میر جعفر ہیں، ان کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا، اور وہاں سے جو کچھ ہمارے خلاف کیا جا رہا، اور یہ لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ان کے ورکشاپ میں جاتے ہیں۔ بہرحال قومی سطح کی ورکشاپ ہے، پاک فوج کے توسط سے ہو رہی ہے، اگر اس میں PTI والے چلے جاتے ہیں، اس حوالے سے ہماری رائے اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن عمران خان کی طرف سے اس کی شدید مخالفت کی گئی ہے۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ یہ میر جعفر ہیں؟ پتہ یہ چلا ہے کہ اس ورکشاپ میں حصہ لینے والے میں ایک تو سینیٹر مشال یوسفزئی ہیں، دوسری سوریا بی بی ہیں، یہ MP ہیں خیبر پختونخوا کی، شائستہ کھوسہ ہیں، نادیہ کرل ہیں، عادل بازئی ہیں، شاہد احمد خٹک ہیں، آصف بشیر ہیں، شیر علی آفریدی ہیں، اور ثناء اللہ خان مستی خیل کے علاوہ عمیر نیازی بھی گئے تھے۔ ان کے حوالے سے عمران خان کی طرف سے یہ سارا کچھ کہا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عمران خان ان سے ملیں یا یہ عمران خان کو ملیں، ان کو اپنا موقع بتائیں تو معافی تلافی ہو جائے۔ سر دست ان کو میر جعفر کہا جانے لگا ہے پارٹی کے اندر کی صفوں
سے۔ باقی جس طرح سے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور اس کے اندر دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، جیسا کہ کہا کہ کچھ لوگ بالکل کھل کے میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں نوٹیفیکیشن کے حوالے سے، لیکن کچھ لوگ فوج کی حمایت بھی کر رہے ہیں، فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یوں سمجھ لیجیے کہ مسلم لیگ نون اندر سے اس حوالے سے تتر بتر ہو چکی ہے، کچھ لوگ ادھر ہیں، کچھ لوگ ادھر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف کی ملاقات ہوتی ہے، لیکن وہ کہیں پہ خبر سامنے نہیں آتی۔ کچھ کہتے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوئی۔ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان وہ لندن سے واپس آ رہے تھے، انہوں نے اسلام آباد لینڈ کرنا تھا، لیکن وہ لاہور آ گئے۔ لاہور میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے ہی آئے تھے، لیکن کہا گیا کہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی، ایسی خبر ہی کوئی سامنے نہیں آئی، گویا یہ خفیہ ملاقات کی گئی ہے۔ اگر خفیہ ملاقات کی گئی ہے تو دیکھ لیجئے کہ نوبت خفیہ ملاقاتوں تک پہنچ گئی ہے۔ اگر یہ کہہ دیتے کہ ملاقات ہوئی ہے تو میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی نقصان ہو جانا تھا۔ تو باقی جس طرح سے بات کی گئی، مسلم لیگ نون والے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے تتر بتر ہیں، جبکہ دوسری طرف پاک فوج کے اندر ایک اتحاد پایا جاتا ہے، جس طرح سے یونٹی ہے، ڈسپلن ہے، سارا کچھ اسی طرح سے نظر آ۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ کچھ جرنیل اور دیگر فورسز کے جو ہیڈ ہیں ان کی آپس میں نہیں بنتی، وہ سارا کچھ غلط ثابت ہو گیا۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ کل ہی ایک پریڈ سے خطاب کیا گیا کاکول میں، سدھو صاحب کی طرف سے چیف آف اسٹاف کی طرف سے خطاب کیا گیا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جو ہم نے جنگ جیتی فیلڈ مارشل صاحب کی اعلیٰ ترین حکمت عملی کے تحت ہم نے وہ جنگ جیتی، انڈیا کو جو شکست دی تھی۔ اسے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ فورسز کے لوگ متحد ہیں، جبکہ یہ نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے یہ آپس میں تتر بتر ہو چکے ہیں، اور ان میں ایک دراڑ بھی پڑ چکی ہے۔ کس اور کس کے درمیان دراڑ پڑ چکی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ اور رجیم کے مابین دراڑ پڑ چکی ہے، اور یہ دراڑ نہیں بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آئندہ چند روز میں یہی دراڑ آپ کو شگاف کی صورت میں نظر آئے گی، اور اس شگاف میں کیا کیا گرے گا، کون کون گرے گا، وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ کون کون اس شگاف کے اندر آئے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔